بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور حج ارکان اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن ہے۔ تمام عبادتوں کا مجموعہ حج ہے۔ نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں مال خرچ ہوتا ہے، روزہ رکھنے میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، لیکن حج میں وقت بھی صرف ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور محنت بھی لگتی ہے۔ تو تینوں عبادتوں کا مجموعہ حج میں آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ ایک مہینے سے زائد لگ جاتے ہیں۔ ویسے تو حج کے 5 دن ہے، 8، 9، 10، 11، 12۔ یہ 5 دن حج کے ہیں، لیکن پہلے جانا پڑتا ہے، تقریباً 1 مہینہ 40 دن وہاں رہنا پڑتا ہے، تو وقت بھی صرف ہوتا ہے اور مال بھی خوب خرچ ہوتا ہے۔ 4-5 لاکھ روپے لگنے لگا تو، اور محنت بھی لگتی ہے بہت۔ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، جو حج کر چکا وہی جانتا ہے۔ 5 دن اتنا مجاہدہ ہوتا ہے، اتنا مجاہدہ ہوتا ہے، اتنا پیدل چلنا پڑتا ہے۔ بہت مشقت کے 5 دن، مجاہدے کے 5 دن ہوتے ہیں۔ تو حج کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے ارکان اسلام میں۔ تکمیلی رکن ہے حج، لیکن تمام عبادتوں کا مجموعہ حج ہے۔ اس کے دن بھی خاص ہیں اور جگہ بھی خاص ہے۔ سال کے ہر دن میں اور دنوں میں آپ حج بھی نہیں کر سکتے، ہر جگہ آپ حج بھی نہیں کر سکتے۔ نماز جہاں کہہ رہے ہیں آپ پڑھ لیں، روزہ جہاں رہیں آپ رکھ لیں، زکوٰۃ جہاں چاہے ادا کر دیں، جس کو چاہے دے دیں، لیکن حج پورے سال میں اگر کوئی نفلی حج کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ عمرہ کر سکتا ہے، حج ادا کرنا چاہے تو حج نہیں کر سکتا۔ ہندوستان میں رہ کر حج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے جگہ بھی خاص ہیں، وہیں جا کر کے کرنا ہوگا اور ان تاریخوں میں کرنا ہوگا۔ جیسے 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام مینا جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ،
9 کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ، 10 کو کہا جاتا ہے یوم النحر، 11 کو کہا جاتا ہے یوم القر، یہ نام ہے۔ تو 8 تاریخ فجر کی نماز کے بعد حجاج کرام مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن آج کل آسانی کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے انتظام ہے کہ وہ 7 تاریخ کو مغرب کے بعد مینا کے لیے حاجیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مینا کے لیے آدمی نکلے، لیکن آسانی کے لیے اب آدمی اگر رک جائے گا کہ بھائی ہم تو کل جائیں گے، وہ پریشان ہوگا کیونکہ اس کا خیمہ پتہ نہیں کہاں ہے، خیمہ نمبر کیا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہاں کا جو انتظام ہے اس انتظام کے تحت وہ رہے تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو 7 تاریخ کے رات میں حاجیوں کو مینا بھیج دیا جاتا ہے، ورنہ اصلاً 8 تاریخ یوم الترویہ کو مینا جاتے ہیں حجاج کرام، وہاں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی مینا میں۔ فجر پڑھ کر کے نکلے مکہ سے، اب مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نماز مینا میں ادا کرتے ہیں۔ کوئی وہاں کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن مینا میں اس لیے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ آدمی اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، حج کا طریقہ سیکھے۔ تو مینا میں گزارا جاتا ہے 8 تاریخ، وہاں صرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب جس کو تلاوت کرنا، ذکر کرنا اپنا مشغول ہوتا ہے، ورنہ کوئی کام مینا میں نہیں ہوتا 8 تاریخ کو۔ رات میں آرام کرنے کے بعد 9 تاریخ فجر کے بعد عرفات کے لیے روانگی ہوتی ہے۔ 9 تاریخ کی صبح فجر کے بعد عرفات کے لیے روانگی ہوتی ہے، لیکن آج کل آسانی کے لیے حاجیوں کو رات ہی میں نکال دیا جاتا ہے۔ جو رات ہے راتوں ہی میں بس سے روانہ کر دیا جاتا ہے عرفات کے میدان میں، اور وہ رات ہی میں پہنچ جاتے ہیں عرفات۔ ورنہ مصنون یہ ہے کہ 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ جو تنہا جانا چاہتا ہے، بس سے نہیں جانا چاہتا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رک جائے، 9 تاریخ کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا میں فجر پڑھ لے، اس کے بعد وہ عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ 9 ذی الحجہ جو کہ آج سعودی عرب میں آج ہے 9 ذی الحجہ، اور ہمارے یہاں کل ہے۔ آج حاجی سب میدان عرفات جا رہے ہیں سر۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ 9 ذی الحجہ کو ہم عرفات کا روزہ رکھیں۔ جو حج میں نہیں جا سکتے کیونکہ مقدس دن ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حکم ملا کہ جہاں کہیں رہو، اپنے ملک میں رہو، 9 تاریخ کو عرفہ کے دن کا روزہ رکھو۔ اس کی برکت سے اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ روزہ غیر حاجی کے لیے ہے۔ حاجی کے لیے آج کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ روزہ رکھے گا کمزوری آئے گی، پھر عبادت کیسے کرے گا، وقوف کیسے کرے گا، اوپر سے چڑچڑاتی دھوپ اور لوگوں کی بھیڑ بہت ہو جائے گا، وہ بھی دوپہر کے وقت بالکل۔ اسی طریقے سے آج جمعہ کا دن وہاں پر ملا، وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہے، تو حاجیوں کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ آج حاجیوں پر جمعہ نہیں ہے، وہ ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھیں گے۔ وہ جمعہ ہمارے لیے ہے، حاجیوں کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ عرفات کے میدان میں جو خطبہ ہوگا وہ حج کا خطبہ، وہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوگا، وہ حج کا خطبہ ہوگا، اور ظہر اور عصر کی نماز وہاں ادا کی جائے گی۔ تو جمعہ کی نماز ہمارے لیے ہے۔ عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو اگر جمعہ کا دن ہو جائے تو حاجیوں پر جمعہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عرفات، وقوف عرفہ جو ہے، جمعہ کا دن جب پڑ جاتا ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں اب کی حج اکبری ہوا ہے، کہتے ہیں اب کی مرتبہ حج اکبری ہو گیا۔ حج اکبری شریعت میں کوئی حج اکبری کے نام سے نہیں ہے۔
یوم الحج الاکبر، حج اکبر حج ہی کو کہا جاتا ہے، حج اصغر عمرہ کو کہا جاتا ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہا گیا اور حج کو حج اکبر کہا گیا۔ عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر، حج اکبری کہا جاتا ہے، ورنہ الگ سے کوئی حج اکبری نہیں ہے کہ یہ بڑے خوش نصیب اس سال کے حاجی تھے، ان کو حج اکبری مل گیا، باقی سال والے وہ تو اتفاق ایسا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نظام ایسا ہے کہ کبھی کبھی جمعے میں پڑ جاتا ہے تو حج اکبری۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جمعہ کا دن بھی افضل دن، اور جمعہ کے دن میں عرفہ کا دن اکٹھا ہو جائے تو نور علی نور، ورنہ ہر سال جو حج ہوتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، جو اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے، وہ ہر سال کرتا ہے۔ تو حج اکبری کی اس طرح ہمارے ہندوستان میں ہے کہ اب کی مرتبہ حج اکبری ہوگا، اور اس مرتبہ جمعہ پڑ رہا ہے اور آج عرفہ کا دن بھی ہے وہاں کے حساب سے، تو گویا ہمارے یہاں کہیں گے حج اکبری ہو گیا۔ تو اس لیے بات بتا دیں کہ حج اکبری کوئی حج نہیں ہوتا ہے، سارے حج حج اکبری ہیں، کیونکہ عمرہ کو حج اصغر کہا گیا، حدیث سے بعد میں آتا ہے جو رمضان کا عمرہ کر لے، جو رمضان میں عمرہ کر لے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو عرفہ کے دن کا وقوف یہ رکن اعظم ہے، اگر یہ رکن چھوٹ جائے حج ہی نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد عرفات جاتے ہیں حاجی، وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز جو مسجد نمیرہ ہے، مسجد نمیرہ میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے، جمع بین الصلاتین کیا جاتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے اور ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ لیا جاتا ہے۔ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیے، اب ظہر سے لے کے مغرب تک کا پورا وقت خالی ملتا ہے، بیچ میں نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ عصر کی نماز حاجی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت صرف دعا کرنے کے لیے ملتا ہے، اسی کو بولتے ہیں وقوف عرفات۔ دعا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے توبہ کرے۔ اتنا لمبا وقت ملا یہاں تک کہ عصر کی نماز کو بھی مقدم کر دیا گیا ظہر کے ساتھ، تاکہ عصر کی نماز کی تیاری کرنے میں ٹائم لگے، اتنا بڑا مجمع ہوگا، استنجا وضو کرنا ہوگا انہیں، پھر ایک نماز ہوگی۔ وقت بچانے کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ عصر کی نماز ظہر کے ساتھ ادا کر لو۔ ظہر کے وقت عصر کی نماز بھی پڑھ لی گئی، اب کھلا آسمان ہے، جو لوگ بسوں سے جاتے ہیں ان کے لیے خیمے میں انتظام ہوتا ہے، وہ خیمے میں ٹھہرائے جاتے ہیں، جا کر کے وہاں ان کا ناشتہ بھی ملتا ہے اور جوس بھی بٹتا ہے، اتنا سامان ملتا ہے، اتنا سامان بٹتا ہے کہ حاجی کھانے کے علاوہ 2 گٹھری کم سے کم سامان باندھ لیتے ہیں، اتنا چھانٹا بٹتا ہے۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بڑی بڑی لاری ٹرک بھر بھر کے جو چھانٹا اور لٹائے جا رہی ہوں، یوں پھینکا جا رہا، کیونکہ دھوپ میں آپ کو جانا ہے، چھانٹے کی ضرورت پڑے گی وہاں پر۔ ایک چھانٹا ہمیں مل گیا، ہم دھوپ سے بچنے کا ہمارا انتظام ہو گیا۔ نہیں، لوگ لوٹتے ہیں باقاعدہ چھانٹا، 8-8 10 چھانٹا باندھتے، ادھر باندھ کے ٹانگے، ادھر باندھ کے ٹانگے، عورتیں اس طرح لوٹتی ہیں بھیڑ میں گھس گھس کر کے، وہاں سے لوٹ کر ہندوستان آئیں گے، رشتہ داروں کو لو لو بابو تمہارے مکہ چھاتا لے کر کے آنا، کتنے کا حق مار کے لے کے آئے وہ بانٹنے والے نے تھوڑی بانٹا تھا، کہا کہ 10 چھاتا لوٹ کے لے جاؤ، وہ تو ایک آدمی کے لیے ایک چھاتا تھا، اپنی ضرورت کے لے لیتے چلے جاتے، ہندوستان لانے کے لیے نہیں تھا وہ چھاتا۔ کمبل تک اٹھا لاتے ہیں حاجی لوگ، جو اوڑھنے کے لیے کمبل ملتا ہے ہوٹل میں اس کو بھی لپیٹ باندھ کے لے چلے آتے ہیں، بولتے ہیں ہمارا ہو گئے۔ صرف مینا کے میدان میں جو کمبل ملتا ہے اس کی اجازت ہے، لا سکتے ہیں آپ اس کو، کیونکہ وہ بہت معمولی کمبل ہوتا ہے، اور ہوٹل میں جو ملتا ہے وہ بڑھیا موٹا والا کمبل ملتا ہے، اس کو بھی سب باندھ کے لے چلے آتے ہیں۔ اب یہاں لا کے بعد میں رشتے داروں کو بھیجے تمہاری چھاتا لے کے آئے، پیکٹ آپ یقین نہیں کر سکتے، آنکھوں دیکھا حال یہ ہے
کہ اتنا باندھ لیتے ہیں سامان کہ جب وہ عرفات سے مزدلفہ جانے لگتے ہیں پورا راستہ جام ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، جان کے لانے پڑ جاتے ہیں، مر جائے ایسا لگتا ہے، بھیڑ لگا اکٹھی ہو جائے گی اور کہیں جام لگ گیا تو سامان گٹھی لگی ہوئی، سینہ دبا ہوا ہے، کیا کر سکتے ہیں وہاں؟ پھینک بھی نہیں سکتے وہاں۔ لیکن وہ خیمے میں رہتے ہیں، وہ اپنی نماز ظہر کی بھی پڑھتے ہیں، عصر کی بھی پڑھتے ہیں، وہاں ان کا پورا انتظام ہوتا ہے۔ جو لوگ مسجد نمرہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں امام کے پیچھے عرفہ کے دن ظہر عصر ایک ساتھ، ان کو تو پیدل آنا پڑتا ہے بھائی، وہ خیمہ نہیں جا پاتے۔ پھر یہاں پر وہ جب آئیں گے تو کوئی ان کو پانی بھی نہیں دے گا، کوئی جوس بھی نہیں ملے گا کہیں آپ کو، وہی چلچلاتی ہوئی دھوپ رہے گی سر کے اوپر، چھاتا اگر آپ کو مل گیا آپ کے پاس ہے تو غنیمت، ورنہ اسی دھوپ میں بیٹھے آپ۔ عرب کی چلچلاتی دھوپ اور کھلے آسمان کے نیچے دوپہر 12 بجے تو بیٹھنا پڑتا جا کے وہاں، 10 بجے پہنچ جاتے ہیں لوگ، 11 بجے پہنچ جاتے ہیں، اس وقت سے سورج ڈوبنے تک عرفات میں رہنا ہے۔ پانی جو بوتلوں میں ہوتا ہے کھول جاتا ہے، پانی پینے کے لائق وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ مجاہدہ ہے۔ وہاں پر آپ جمعہ خطبہ سنیں حج کا، نماز پڑھیں امام کی جماعت سے۔ جو لوگ بس سے گئے ہیں خیمہ میں ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اے سی میں ہیں وہ، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حج کا خطبہ کب ہو گیا، نماز کب ہو گئی۔ ہندوستان میں آپ موبائل میں دیکھ سکتے ہیں، آپ ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں، لائیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن عرفات میں جو حاجی موجود ہیں ان کو نہیں پتا کہ خطبہ کب ہو گیا، نماز کب ہو گئی، ان کو نہیں پتا چل پاتا، اتنی دور رہتے ہیں وہ۔ بہرحال شام تک کا وقت رکھا گیا فارغ تاکہ آدمی دعا کرے۔ اب جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج جب ڈوب جاتا ہے، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز عرفات میں آپ کو ادا نہیں کرنی ہے، جتنے بڑے نمازی آپ ہوں۔ زندگی میں آپ کی نماز کبھی تاخیر سے آپ نے نہ پڑھی ہو، لیکن یہاں پر حکم ہے کہ خبردار مغرب کا وقت ہو گیا لیکن مغرب نہیں پڑھنی۔ یہاں پر یہ سمجھیں دین کا مزاج، بذات خود کسی عمل میں کوئی ثواب نہیں ہے، ثواب اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا تو ثواب ملے گا۔ اب مغرب کی نماز پوری زندگی ہم وقت پر پڑھے ہیں، لیکن آج منع کر دیا کہ نہیں پڑھنا مغرب کی نماز ابھی۔ اب اگر کوئی وہاں پہ نماز پڑھے گا کہ یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اب اگر وہ نماز پڑھے گا تو وہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو کر رہا۔ نماز بذات خود عبادت ہے۔ مغرب کا وقت حاجی دیکھ رہا کہ نکلا جا رہا، سورج ڈوب چکا ہے، لیکن آج حج کے جو ارکان ہیں ان کے لیے دماغ مت لگاؤ۔ یہ عشق، یہ اس کا حج کے جو ارکان ہے وہ جو ہے اس کا تعلق دل سے، دماغ نہ لگاؤ اس میں۔ اب یہاں پر دل کا کام ہے، بس اللہ کا حکم آ گیا مغرب نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا ہے، چلو مزدلفہ چلو۔ مزدلفہ جانے کے بعد وہاں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب حاجی مغرب کے بعد سورج ڈوب گیا ہے، اب چلیے مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں مغرب اور عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کو تاخیر سے عشاء کے وقت میں، کیونکہ جاتے جاتے 8-9 بج جاتے ہیں، ٹائم ہو جاتا ہے، عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ کر کے وہیں سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکری چننا پڑتا ہے مزدلفہ ہی میں۔ وہاں کنکریوں کے سمجھ لیے میدان ہے، ہر جگہ کنکریاں ملیں گی آپ کو، وہ پیدا نہیں ہوتی وہاں، سعودی حکومت ٹرک لاری بھر کے لا کے پھینکواتی ہے وہاں پر۔ پورے میدان میں جہاں کہیں آپ ہوں گے تو کنکری کے اوپر ہی آپ ہوں گے، بستر آپ کا لگے گا تو کنکری کے اوپر لگے گا۔ مزدلفہ کی جو رات ہوتی ہے وہ کھلا آسمان ہوتا ہے، بالکل کھلے آسمان کے نیچے حاجی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ پہ رات میں پہاڑ کا پورا وائٹ ہو جاتا ہے پہاڑ، وہ مزدلفہ کا منظر ہوتا ہے۔ پہاڑ کے اوپر حجاج کرام چڑھ جاتے ہیں، میدان پورا بھرا ہوتا ہے، یہ کھلے آسمان کے نیچے یہ رات گزاری جاتی ہے۔
اور کنکری وہیں سے چنی جاتی ہے مزدلفہ. یہاں مغرب اور عشاء پڑھ لیا. اب رات میں آپ آرام کرنا چاہیں تو کر لیں کیونکہ تھک چکے ہیں آپ عرفات میں عبادت کر کے. دن بھر حاجی محنت کرتا ہے وہاں، تو یہاں رات میں عبادت کر سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے وہ، کیونکہ کل محنت ہے اور محنت ہے. تو آپ سو لیتا ہے آدمی، وہی پتھریلی پر کچھ بچھا کے سو گیا. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف، مزدلفہ کا وقوف ہوتا ہے. تھوڑی دیر آدمی دعا کرے، سورج جب بلند ہو جائے تو پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے حاجی شیطان کو کنکری مارنے کے لیے. اب وہاں سے سیدھا نکلیں گے تو شیطان کے پاس پہنچیں گے. سب سے پہلی ملاقات شیطان سے ہوگی. چھوٹا شیطان ملے گا، اس کو چھوڑ دینا، بھی چھوٹا ہے والا. اس سے بڑا والا ملے گا، اس کو بھی کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا. سب سے بڑا گرو گھنٹال جو ہے بڑا والا، سب سے بڑا، جسے کہا لکھا ہے شیطان بزرگ، بڑا شیطان جمرہ عقبہ، صرف اسی شیطان کو مارا جاتا ہے. کنکری ساتھ کنکری ماری جاتی ہے بڑے والے شیطان کو. شیطان کو کنکری مارنے کے بعد باہر نکلتا ہے حاجی. پھر قربانی کا انتظام ہوتا ہے، قربانی کراتا ہے. قربانی کرانے کے بعد پھر سر مڑا لیا جاتا ہے. سر مڑا لیا گیا، اب آج کا حج مکمل ہو گیا. 10 تاریخ کو حج مکمل ہو گیا. احرام کھول کر آدمی نہا لیتا ہے، اپنا کپڑا پہن لیتا ہے. ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے طواف زیارت، طواف، کعبے کا طواف. یعنی عرفہ کے دن کا جو وقوف ہے، وقوف عرفہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا. وقوف عرفہ کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے بڑا رکن ہے طواف زیارت. ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، چاہے بیمار ہو، مریض ہو، موٹا چل نہ پاتا ہو، جیسا بھی ہو وہ، لیکن اس کو یہ طواف کرنا ہے. پہنچنا ہے مکہ، مینا سے مکہ آنا ہے جیسے بھی آئیے آپ، اور پھر آپ کو طواف کرنے کے بعد پھر مینا واپس جانا ہے. عام طور پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ گاڑی سے چل نہیں سکتے ہیں. آپ اگر سوچیں گے ٹیکسی کر لیں تو گھنٹوں میں آپ مکہ پہنچیں گے. شارٹ کٹ راستہ بنایا گیا ہے. مینا سے باہر نکلنے کے بعد بالکل شارٹ کٹ راستہ بنایا گیا، ٹیل شیڈ ڈال کر کے بنایا گیا ہے. اسی سے آدمی ہو لیتا ہے، جا کر کے سیدھا جو ہے حرم کے شہر میں جا کے نکلتا ہے. وہ سرنگ جا کے نکلتا ہے، بالکل جو حرم کا جو باہر کا صحن ہے وہاں سرنگ جا کے نکلتی ہے. طواف زیارت اگر بہت بھیڑ ہے، کیونکہ پہلے دن زیادہ تر حاجی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم طواف زیارت کر کے فارغ ہو جائیں. 10ویں تاریخی کو قربانی کرنے کے بعد، سر مڑانے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں طواف زیارت کے لیے. سب سے زیادہ جو بھیڑ ہوتی ہے طواف زیارت میں ہوتی ہے. کبھی حادثہ جو ہوتا ہے، دب گئے لوگ بھیڑ میں، یہ سب اسی میں ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے، کوئی گرتا اڑتا نہیں، گر کے نہیں کوئی کچل جاتا. اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، گرنے کی جگہ نہیں ہوتی. وہاں گرے کہاں سے آدمی پیر کے نیچے. بھیڑ جب طواف کرتی رہتی ہے، اور کوئی پہلوان ایسا ہوتا ہے جو سوچتا ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں گے. یہ کام افریقہ کے نوجوان ہی کرتے ہیں. اب وہ بوسہ دینے کے بعد بہت طاقتور ہوتے ہیں، جب باہر نکلنا چاہتے ہیں تو وہ جب دھکا دیتے نکلنے کے لیے پوری طاقت سے، تو بھیڑ رک جاتی ہے. لوگ جہاں ہیں ادھر سے ادھر دھکا دیتے دیتے وہ جو چل رہا ہے طواف کا عمل وہ رک جاتا ہے مثال سے تھوڑی دیر کے لیے. یا اور کوئی واقعہ کوئی بات ہو گئی تو بھیڑ جب رک جاتی ہے تو پیچھے والا ریلا دھکا دیتا ہے، آگے آدمی بڑھ نہیں سکتا، سینہ دبتا ہے اور دم نکل جاتا ہے، اس کا سانس اکھڑ جاتی ہے. اس کی کوشش کرے تو تھوڑا دور دور سے کرے تاکہ اس بھیڑ میں گھسنے نہ پائے، اگر کوئی کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے تو. بہرحال طواف زیارت یہ دوسرے نمبر کا رکن اعظم ہے. طواف کر کے آدمی کو پھر مکہ میں نہیں رہنا کہ چلے ہوٹل میں چل کے رہے، اب جمانہ ہو گیا، نہیں، پھر چلو مینا واپس. 10 کو یہ عمل کرنے کے بعد پھر مینا واپس جانا ہے اور 2 دن وہاں پر رہنا ہے. 11 تاریخ کو مینا میں قیام کرنا ہے. زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے. پھر واپس مینا جانا ہے.
پھر 12 تاریخ کو پھر تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے. اس کے بعد آدمی کو اختیار ہے چاہے تو واپس مکہ اپنے ہوٹل آ جائے وہ، یا اگر مینا میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے. اگر مینا میں وہ ٹھہر گیا تو 13ویں تاریخ کو بھی کنکری مار کے آنا ہوگا اس کو. اگر کوئی 12 تاریخ کو کنکری مار کے واپس آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. کوئی 13 تاریخ کو رک جائے کنکری مار کے کوئی حرج نہیں، دونوں کی اجازت ہے. یہ حج کمپلیٹ ہو گئے. حج کا یہ عمل ہوتا ہے احرام باندھنے کے بعد، تلبیہ پڑھنے کے بعد 8 تاریخ سے حج کا جو عمل شروع ہوتا ہے یوم التلبیہ سے. یہ اس کا خلاصہ جو میں نے پیش کر دیا. کسی اللہ کے خوش نصیب بندے کو اگر مخلصانہ حج نصیب ہو گیا، جسے دین و شریعت کی اصطلاح میں حج مبرور کہا جاتا ہے، اس کو ایسی سعادت حاصل ہو گئی، ایسی دولت اس کو ہاتھ آ گئی جس سے بڑی سعادت اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے حج کیا اس نے کوئی فحش بات نہیں کی، شہوت کی بات نہیں کی، کوئی گناہ کی بات نہیں کی، گناہ کا کام نہیں کیا. جس نے اپنی زبان کو، اپنے جسم کو گناہ سے روک لیا، رجع كيوم ولدته امه، حج کر کے جب اپنے وطن واپس آئے گا اس طرح آئے گا گناہوں سے پاک صاف ہو کر، جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو گناہوں سے پاک صاف تھا، اس طرح پاک صاف ہو کر واپس آئے گا. یعنی حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له ثواب الا الجنہ. ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ایک عمرہ آدمی نے کیا، اس کے بیچ میں جو گناہ ہوا، دوسرا عمرہ کرنے جاتا ہے، بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. والحج المبرور، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے. حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے. یعنی اگر حج مبرور مل گیا، ایسا حج جس میں انسان نے گناہ نہیں کیا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، فحش بات نہیں کی، گناہ کا کام نہیں کیا، جسے حج مبرور کہا جاتا ہے، تو فرمایا لیس له جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا حج کرنے کے بعد حاجی کو. آپ نے فرمایا حدیث پاک میں تابع الحج والعمرہ، مسلسل حج عمرہ کیا کرو، حج عمرہ مسلسل کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ غریبی کو، محتاجی کو، گناہ کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طریقے سے بھٹی لوہے سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. حج عمرہ سے گناہ بھی معاف اور غریبی بھی چلی جاتی ہے. حج کرنے کے بعد آدمی غریب نہیں ہوتا کہ وہ بھیک مانگنے لگے ہو، غریب نہیں ہوگا. اللہ اس کی عزت اور برکت دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں اور برکت دیتا ہے. آپ دیکھیے گا جو جا چکا ہے وہی بار بار جاتا ہے، جو عمرہ کر چکا وہی بار بار عمرہ کرتا ہے. حج میں تو خیر پابندی ہے لیکن عمرے میں پابندی نہیں ہے. حج میں پابندی کی پہلے 5 سال تک، شاید پوری زندگی ایک بار کر دیا کہ ایک بار جا سکتے ہیں آپ، کیونکہ جو وہاں جا کے جو منظر اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس کو جو مزہ مل گیا ہے، اس کا دل مچلتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم بار بار جائیں وہاں پر. جس نے آم کھایا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دسہری کا ٹیسٹ کیا ہے، چونسا کا ٹیسٹ کیا ہے، نگلا کا ٹیسٹ کیا ہے. اس نے آم کھایا ہی نہیں، اس کو کیا پتا. جس نے کھایا اس سے مزہ پوچھیے کہ کس طرح گٹلی چوس چوس کر بار بار منہ کے باہر نکالو، پھر منہ میں ڈالو، پھر نکالو، پھر ڈالو، بار بار جو چوسنے کا جو مزہ ہے وہ تو کھانے والا جانتا ہے. کوئی دیکھے یار کیا گندا کام کر رہا، آپ کوئی لقمہ منہ میں ڈال کے نکالیں، دوبارہ نہیں کھا سکتے آپ اس کو.
کوئی بھی کتنی بھی بڑی نعمت کیوں نہ ہو، بہترین بریانی، بہترین کھانا، بہترین مٹھائی، ایک بار منہ سے اگر نکل پتھر کچھ باہر نکال کے ایسا نہیں صاف کر دوبارہ نہیں کھائیں گے آپ، منع بھی ہے۔ لیکن عام ایسی چیز ہے، شریف آدمی، نیک آدمی، دیندار آدمی، بزرگ آدمی، حاجی نمازی، گڈلی چوس رہا نکالنا، چوس رہا نکالنا، چوس رہا نکالنا، آدمی کا کیا بار بار کر رہا ہے؟ کیا مزہ مل رہا تم کو؟ کیا اس میں کیا مزہ ہے بار بار گڈلی جو چوسنے میں؟ تو جو کھایا وہ مزہ پا چکا ہے، جو عمرہ کر چکا ہے، حج کر چکا ہے، وہی بار بار جاتا ہے، اس کو مزہ مل چکا ہے۔ آدمی کہتا ہے کیا یار بار بار حج عمرہ کرتے ہو؟ اس لیے کر رہا ہے، اس کو مزہ مل چکا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے آدمی کو کرنا چاہیے، آدمی کو کرنا چاہیے، اس سے فقیری بھی دور ہوتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی؟ آپ نے فرمایا الحاج والعمار وعبداللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ہم اللہ کے مہمان بنتے ہیں وہاں جا کر۔ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو دعا قبول کرے گا، ہم اس کی جو دعا مانگے گا ہم اس کی دعا قبول کریں گے، یہ ہم سے معافی مانگے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ کیونکہ کسی کا کوئی مہمان بن کر کے جائے، جتنا غریب کیوں نہ ہو، اپنی حیثیت سے زیادہ وہ اس کا اکرام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جب اس کے دربار میں آدمی جاتا ہے اس کا مہمان بن کر کے، پھر اللہ اپنے مہمانوں کا کتنا خیال رکھیں گے، کتنا نوازیں گے، اللہ مغفرت سے نوازیں گے، رحمت سے نوازیں گے، دعاؤں کو اللہ قبول کریں گے۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اسی لیے دیکھیے حاجیوں کو کہا جاتا ہے ضیوف الرحمان، ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے، رحمان کے مہمان ہیں، یہ رحمان کے مہمان ہیں۔ حج بہت سعادت کی بات ہے، اور جو مالدار ہیں، حج انہیں پر فرض ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، مالداروں کے لیے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر انہوں نے حج نہیں کیا تو یہ اپنا فرض حج ادا کر لیں، وہ فرض حج ادا کر لیں، اپنی آنکھوں سے مکہ مدینہ جا کے دیکھ لیں۔ بہت سارے ہمارے محلے میں دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، حج نہیں کرنے جا رہے ہیں، عمرہ نہیں کرنے جا رہے ہیں، وجہ پوچھو، بولیں گے حج کرنے کے بعد جھوٹ بول نہیں پائیں گے، کاروبار میں دھوکہ نہیں دے پائیں گے، صاحب جھوٹ نہیں بول پائیں گے، تو کیا مطلب؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے پہلے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ آپ کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ عام طور پر یہی ہے، ارے حج کرنے کے بعد جو ہے داڑھی رکھنا پڑ جائے گا، پھر ہم کاروبار میں آزاد نہیں رہ پائیں گے۔ یہ مسلمان کی زبان سے جملہ ادا ہوتا ہے، حج نہیں کرتے لوگ پیسہ ہونے کے باوجود، یہ محرومی کی بات ہے۔ ہمیں تو حرام کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ہم چاہے حاجی ہو یا حاجی نہ ہو، ہمیں جھوٹ ہمارے لیے حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، سب کے لیے ہے۔ تو نیت کریں وہ انشاءاللہ، دولت اللہ نے دی ہے تو پہلی فرصت میں وہ اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔